15 شعبان اس مہینے کا سب سے عظیم ترین وہ رات ہے جس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی بات اس رات کو بیداری ہے. خود بیداری ہمیشہ کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خالق العزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مع الصادقین میں 14 حروف ہے اور خدا نے ہمیں جو سچے عطا کیا ہے وہ 14 ہے، اور ان کی معیت سب سے بڑا مقام ہے. اگر انسان معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، مسلمان سے سلمان بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی، پیغمبر اسلام کی معیت، اہل بیت کی معیت اختیار کرے، کیونکہ معیت سب سے عظیم ترین مقام ہے. معیت اہل بیت، معیت مولا کائنات، معیت رسول بہت عظیم ہے. اس لیے اور اس کے لیے سب سے بہترین موسم اور بہترین زمان رجب، شعبان اور رمضان ہے. یہ ماہ سرازیر ہے. ایک گاڑی اگر چڑھائی ہے اوپر اور اس کو یعنی سٹارٹ کرنا چاہیں، اس کو مثلا رن کرنا چاہیں تو مشکل ہوتا ہے. اگر گاڑی کسی اترائی پہ ہو، ذرا سی آپ حرکت کریں گے وہ گاڑی چلے گی. اور یہ تینوں مہینہ اس طرح ہیں کہ ذرا سی کوشش ہم اگر کریں تو ہم پتہ نہیں ہمارا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں، اور ایک اور مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 2 مہینے ایسے ہیں، ایک میں کوئی شہادت نہیں ہے، ولادت ہی ولادت ہے، ایک میں کوئی ولادت نہیں ہے، شہادت ہی شہادت ہے. اس کی اصل وجہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے، پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت ہو اور کوئی غم، حسین کی خوشی میں کبھی غم کو نہیں بلایا ہے، اور جہاں حسین کا غم ہو وہاں کوئی ولادت اور خوشی نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی مہینے میں وہ تیسرا قرآن ناطق نازل ہوا. اور ماہ شعبان میں کم از کم کلن منقول ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، کچھ دن گزرے ہیں ماہ شعبان کے. اگر اس پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ اگر یہ دعا کوئی پڑھے تو اس کا مقام بہت عظیم ہے. وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. یہ دعا ہے. اگر اب سے بھی آخر شعبان تک اگر کوئی مومن اگر 1000 مرتبہ یہ ذکر کرے تو اس کا مقام خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اور خدا کی طرح اس کے اعمال کا ثواب کوئی جن و انس حساب نہیں کر سکتے. اور ماہ شعبان میں استغفار ہے، خصوصاً بعض دفعہ مخصوص استغفار ہے، بعض وہی عام جو ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ،
اگر یہ 70 مرتبہ روزانہ اگر کوئی انجام دے تو بہت ہی عظیم اعمال میں سے، اور آپ کی تمام مشکلات اسی کیونکہ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ اس ماہ شعبان میں اگر کوئی آدھا خرمہ بھی صدقہ دے، عجیب ہے یہ روایت کہ آدھا خرمہ بھی کسی کو انفاق کرے، اثار کرے، کوئی دے دے، مواسات کرے یا کسی غریب کو دے دے، اگر کوئی اس مہینے میں مومنین کو دعوت دیتا ہے، ان کو طعام دیتا ہے، ان کو کھانا دیتا ہے، وہ تو عجیب بات ہے۔ صرف آدھا خرمہ بھی ماہ شعبان میں اگر کوئی کسی کو صدقہ دے، اس کا جسم جہنم کے لیے حرام ہے۔ یہ پیغمبر پاک کی حدیث ہے کہ وہ کبھی آتش جہنم اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو اس ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب عظیم ہے، اور اس کے لیے بھی روزوں یعنی پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو خدا عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت آپ سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس مہینے میں خصوصاً ماہ 15 شعبان اس مہینے کا سب سے عظیم ترین وہ رات ہے، جس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی بات اس رات کو بیداری ہے۔ خود بیداری، ہمیشہ کوئی ذکر زبانی ہو ضروری نہیں ہوتا ہے، اگر ساتھ ذکر زبانی میں نور علی نور، وگرنہ خود بیدار رہنا اس رات کی عظیم ترین عبادات میں شامل ہے۔ اس رات میں آپ کو پتہ ہے غسل دیا ہے۔ کل آپ 14 شعبان کی مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے غروب آفتاب میں آپ نیت کریں، نیمہ شعبان 15 شعبان کی نیت کریں، شب برات بھی کہتے ہیں، اور آپ ضرور جو ہے غسل کریں، غسل مستحب ہے۔ اور نماز بھی مختلف نمازیں وارد ہو، ایک تو عام نماز ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں اور الحمد کے بعد قل یا الکافرون، اور دوسرے رکعت میں سورہ توحید۔ لیکن خاص نمازیں وارد ہو گئے ہیں 15 شعبان کے لیے کہ ہر رکعت 4 رکعت نماز آپ انجام دے، 2 رکعت ہی 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز 14ویں شب یعنی 4 رکعت نماز، اور 15ویں شب جو ہے 6 رکعت نماز پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور سورہ ملک ہے، اور سورہ قل ہو اللہ پڑھے۔ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ کر بھی کوئی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ماہ شعبان میں زیارت امام حسین علیہ السلام وارد ہے۔ اگر کوئی ماہ شعبان 15 شعبان کی رات زیارت امام حسین پڑھے تو گویا اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا۔ 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں۔ اگر کوئی اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی جو سعادت اس کو اگر مل جائے، اور رات بھر استغفار کی ضرورت ہے، استغفار پڑھتے رہیں، اور 4 رکعت ایک نماز بھی ہے 2 سلام سے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو انشاءاللہ یہ نماز بھی وارد ہوئی ہے۔ اور رات کو جو اذکار ہیں 15 شعبان کے، وہ اذکار یہ ہے، وہ ذکر زبانی جو ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ سے شروع کرنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وارد ہے 15 شعبان کی رات۔ اگر کوئی یہ ذکر کرتا ہے تو خدا اس کو عظیم جو ہے نا دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ 10 رکعت نماز بھی وارد، اگر پڑھنے والے اگر پڑھنا چاہیں تو بہت ہی عظیم نماز ہے۔ 10 رکعت نماز وہ بھی 2 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ، یعنی 2 رکعت کر کے نیت آپ سلام پھیلے، اور ہر الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ کر
10 رکعت، یعنی کتنے سلام ہو گئے؟ 5 سلام، 5 دنے 10، 5 سلام آپ کے 2 رکعت کر کے 10 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بھی اس کے بعد ہے کہ آپ اپنے تحفے میں آپ جا کر مجھے مراجعہ کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹی سی دعا، یعنی ایک دعا ہے جو آپ اس میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. تحفے کے اندر بھی تحفۃ العوام تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس سے رجوع کریں اور وہ دعا مستحب ہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اس رات دعائے کمیل کی تاکید کی گئی ہے. دعائے کمیل اگر ضرور پڑھیں. مختلف دعائیں جو ہے نا ادعیہ ہے، معصورہ ادعیہ ہے، جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ ضرور اس رات کو پڑھیں. اور قرآن کی تلاوت کہ بہت ہی تذکرہ اور ذکر ہوا ہے، اور مختلف دعائیں. اور رات کو صرف بیدار رہ کر اگر وہ صبح تک بیداری اختیار کرے، آتش جہنم اس کے لیے حرام ہے اور جنت ان کے لیے واجب ہے. آج تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں. اور صبح کا آپ کو بتایا علی الصبح، اور سب سے بڑی جو ہے نا عبادت اور سب سے عظیم ترین معیت کا وقت یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے زمانے کے امام کو آپ عریضہ لکھیں، اور وہ عریضہ امام کے دست مبارک پر امام کی آنکھیں، امام کے ہاتھ آپ کے اس عریضے کو اٹھائیں گے، اور وہ عریضہ جو ہے وہ پڑھ کر، یہ نہیں ہے کہ جب یہ بات واقع ہے یا بات ثابت ہے کہ ہم عریضہ لکھ سکتے ہیں، اور پھر امام زمانہ جو ہے وہ تمام عریضوں کو جہاں جہاں بھی پانی میں ڈالے اور تمام عریضوں کو وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور میں 10 ادب جوڑ کر تمام دوستوں سے، مومنین سے، اور شب برات اور 15 نیمہ شعبان کی رات جاگنے والوں سے 10 ادب جوڑ کر میں سلب کروں گا. بے شک آپ کی جزئی کلی آپ کے حاجات ہوں گے، لیکن آپ اس رات بھرپور یہ حاجت، جو امام کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے، امام کی وہ اس طرف توجہ کریں کہ امام زمانہ کی ذرا سوچیں کہ سب سے بڑی حاجت غیبت کبریٰ میں کیا ہوگی. اور امام کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ میں جلدی ظہور کروں اور کربلا سے اور زمدہر کربلا دہر تک جتنے بھی مظالم ہیں ان کا انتقام لے لو. اور اس کی ایک حاجت ہے، ہمیں یہ ایک حاجت لکھنے چاہیے، مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ آئے. ہم یتیم ہیں، نہ کسی پیغمبر کو دیکھا ہے، نہ کسی امام کو دیکھا ہے، نہ کسی معصوم کو دیکھا ہے. غیبت میں یہ کتابوں کی لکیریں، علماء کی بتائی ہوئے باتوں پر عمل کر کے آج تک ہم جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ یتیمی کا زمانہ ہم کاٹ رہے ہیں. اور مولا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے بادلوں کے پیچھے آپ چھپے ہیں. جس وقت ہمارے گناہ کے بادل چھٹ جائیں گے آپ ضرور ظہور فرمائیں گے، لیکن آپ کے بغیر یہ گلشن زہرا، گلشن اسلام مرجھا جاتا ہے. پھول مرجھا گئے ہیں اور گلشن زہرا کو ضرر ہوتا ہے. اس لیے آپ کی آمد، اور ہمیں پتہ ہے آپ حاضر ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن آپ ظاہر نہیں ہیں. اور اس ظہور کے لیے ہم تڑپتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں خود امام زمانہ چاہیے. اگر وہ آ گئے تو سمجھ لو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اس لیے ہمیں اس سب سے اہم ترین حاجت یہ طلب کرنی چاہیے 15 شعبان کے دن. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس ہر علاقے میں جشن منائیں گے، چراگاہ کریں گے دوستوں سے. اور یہ چراگاہ کرنا سنت الہی ہے، سنت خدا ہے، سنت رسول اور امام نہیں، سنت خدا ہے. جب امام حسین آ رہے تھے، خدا نے جنت والوں سے کہا، رضوان جنت سے کہا کہ سجاؤ، جنت کو سجاؤ. حوروں سے کہا سجاوٹ کرو، میرا حسین آ رہا ہے. آپ اندازہ کریں، تیرا معصوم جن کے اندر خلاصہ ہو، تیرا معصوم کا خلاصہ ہو، جس میں حیدر کرار کی جھلک بھی ہے، جس میں حسین کی عظمت بھی ہے، جس میں نقی علیہ السلام کی نقاوت بھی ہے، جس میں جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت بھی ہے. تمام ائمہ اور انبیاء کے تمام صفات جس کے اندر ہو، اور اس دن اگر سجاوٹ گھر گھر میں چراغاہ نہ ہو، گھر گھر میں اس کے لیے جو ہے نا اب ہاتھ، کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور سب سے عظیم ترین انشاءاللہ تعالی ہمارے اس علاقے نومل میں بھی 15 شعبان کو بہترین ایک جشن کا
سما ہوگا اور انشاءاللہ وہاں ہم دست جمی جلوس کی صورت میں جائیں گے اور دریا میں ہم عریضے، اور اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین رہتے ہیں ان سے دست بستہ ہماری گزارش ہوگی کہ اس دن کو سب سے عظیم ترین دن منائے، چراغاہ کریں، خوشی منائیں، مومنین ایک دوسرے کو دعوت دے دیں اور نئے کپڑے پہنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یوسف زہرا، یوسف گمگشتہ کے دیوانے، یوسف گمگشتہ کے چاہنے والے، جو عشاء کے اہل بیت، عشاء زمانے کے حیدر کرار کے عاشق اس دنیا میں ہیں اور عالمی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔